लोगों دنیا میں جب بھی قانون سازی ہوتی ہے نا تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا فریم ورک ہوتا ہے۔ قانون سازی سے قبل وہ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، اپنے شہریوں کو متوجہ کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں تاکہ جب وہ قانون لاگو کیا جائے تو اس پر کوئی لوگ اعتراض نہ کریں۔ لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ قانون سازی کر دی جاتی ہے تو بعد میں لوگوں کو چونکہ اس بات کا علم نہیں ہوتا، اس قانون سازی کا علم نہیں ہوتا تو بڑے مسائل سامنے آتے ہیں۔ افغان باشندوں کی جو ملک سے نکالنے والی جو ایک تحریک ہے، جو قانون سازی ہے، وہ بن چکی ہے اور کرنا بھی چاہیے تھی کہ جو کوئی غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں رہ رہا ہے وہ اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں رہے۔ پھر جو افغانستان نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ معاملات کیے تو اس کے بعد ان کو کوئی بھی رحم ان کا نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن زیر نظر جو تصویر ہے اس میں ایک پاکستانی ہے جس کی بیوی افغانی ہے، اس میں سے 3 بچے ہیں۔ اب چونکہ حکم ہو چکا ہے کہ کوئی افغانی پاکستان میں نہیں رہ سکے گا تو اب مسائل یہاں یہ پیش آ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے، اس کی بیوی ہے اور وہ افغانی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عرصہ 40-45 سال سے یہ افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کی 3-3 4 نسلیں پاکستان میں رہ رہی ہیں۔ تو اب یہ جو مسائل سامنے آئیں گے کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کے خامد ہیں، یا میاں بیوی والا معاملہ ہے، اس کا کیا سلوشن ہے؟ تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ان چیزوں پر نظر کیجیے، اور جہاں پر ایسے مسائل ہیں کہ شادیاں ہو چکی ہیں، بچے ہیں، تو وہاں پر کچھ میرے خیال سے رحم والی بات آنی چاہیے، تھوڑی سی ڈھیل ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہمارا جو پاکستانی مرد ہے یا عورت ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ہاں یہ ہے کہ جو مرد افغانی ہے یا بیوی افغانی ہے اس کا کوئی لائحہ عمل بنایا جائے، اس کے لیے کوئی نئی سی ترمیم کر دی جائے، کوئی نیا شناختی کارڈ بنایا جائے تاکہ یہ کنفرم ہو ہے افغانی لیکن یہ پاکستانی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، تاکہ مزید پیچیدگیاں اس میں نہ آئیں۔ بہت شکریہ۔